कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी काफी गर्मा गर्मी आई है। दरअसल अब सभी जो राजनीतिक दल है वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि क्या ये तय हो गया है कि गुलाम नबी आजाद ही जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। क्या इसी बात का इंतजार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं, जो करीब अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसका भरोसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में दिया था, क्या वो चुनाव होने वाले हैं। दरअसल आज जिस लीडर से हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी पार्टी इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बनाई थी। अल्ताफ बुखारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी की सरकार थी तो उसमें शिक्षा मंत्री पहले थे, उसके बाद वित्त मंत्रालय भी उन्हें उस सरकार में मिला था। लेकिन पीडीपी को लेकर अल्ताफ साहब को कुछ कुछ नाबनी हुई पीडीपी के साथ, यहाँ तक कि उन पर आरोप लगा कि जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर हिचकिचा रही थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के गुजर जाने के बाद उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने गृह मंत्री से सांठगांठ किया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और पीडीपी को तोड़ने की बात कहकर बीजेपी के साथ तब सरकार बनाने की कोशिश की। 2016 की बात है ये। लेकिन 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा, अल्ताफ बुखारी पर और एक आरोप लगा कि उनकी पार्टी जो है, अपनी पार्टी, वो गृह मंत्रालय की तरफ से खड़ी कर दी गई है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को खत्म करने के लिए। बात क्या हो, आरोपों पर कितनी हकीकत है, वो तो अल्ताफ साहब से हम जानेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जम्मू कश्मीर का हर एक इंसान अल्ताफ बुखारी और उनकी राजनीतिक सफर को जानता है, समझता है। लेकिन देश में चूंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि अल्ताफ बुखारी कौन है, आज उनसे हम सीधे संवाद करेंगे, खास तौर से जो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल मच रही है। अल्ताफ साहब, जो मैंने इंट्रो में आप कहा, सबसे बड़ा आरोप जो आप पर लगा राजनीतिक दलों की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कि जो आपकी अपनी पार्टी है वो गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार ने प्लांट की ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को खत्म किया जाए। एक जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एक चीज आप भूल गए। 2018 नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया और मुझे मुतफ़िका तौर पे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया। ये फेमस फैक्ट्स जो उस वक्त गवर्नर मलिक थे, जो जिसने कहा कि मेरे पास पहुंचा नहीं, क्यों, हमारे पास मेजॉरिटी थी। तो ये भी, क्योंकि इस कड़ी में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब 2018 के नवंबर में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक्सेप्टेबल था, पीडीपी को भी एक्सेप्टेबल था और कांग्रेस को भी, कि मैं उनका मिला जुला कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टरशिप था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर चूंकि डिसॉल्व किया, इसलिए असेंबली मिली ही नहीं। तो वो उनका मुझे नॉमिनेट करना ही आपके इन सवालों का जवाब है कि अगर मैंने कोई साजिश महबूबा मुफ्ती के खिलाफ की थी जब उनके फादर का देहांत हुआ, तो वाई डिड शी नॉमिनेट मी एज अ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अगर मैं उस वक्त उनको था कि बीजेपी के साथ अगर लड़ सकता है कोई, ये 2018 नवंबर की बात है, तो आज मुझे कैसे कहेगा कोई कि साहब मुझे होम मिनिस्ट्री ने मेरी पार्टी को बनाया। जब इन तीन जमातों ने उस वक्त इसलिए मुझे किया कि एक आदमी है जो लड़ सकता है बीजेपी के खिलाफ। अल्ताफ साहब, कई सारे लोगों का कहना है कि अल्ताफ साहब का एक ही ड्रीम है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा कारोबार है, आपके पास पैसा भी है, आप सोशली भी बहुत फेमस हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में। तो कहते हैं कि अल्ताफ साहब शौकिया तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में आए और उनका शौक है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना, जो आम लोगों में कहावत है या सोशल मीडिया पर बात है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद के जो कांग्रेस से निकलने के बाद अगर सबसे ज्यादा आलोचना किसी ने की वो आप हैं, तो क्या कारण है? क्या आपको लग रहा है कि अब आपका चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, दो चीजें हैं। मैं पहले इस चीज का जवाब दूंगा, मेरे लिए सियासत कोई पेशा नहीं है। मैं अवामी खिदमत में आया हूँ, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेहरबानी भी बहुत की है और बिजनेस से कमाया है। कोई ये नहीं कह सकता है राजनीति से कमाया है या राजनीति से कोई फायदा, लेकिन लोगों की खिदमत करना मेरा शौक भी है और
مجھے لگتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے. لیکن جب 5 اگست 2019 کے بعد سیاست بدل گئی, 5 اگست 2019 تک ہم لوگ جتنے بھی پالیٹیشین یہاں پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ لوگوں کو ان اچیویبل چیزوں کی بات کرتے تھے. رائے شماری, آٹونمی, سیلف رول. لوگ کیا مانگیں گے؟ جب 6 سال ہوتے تھے ان کو جناب ہندوستان نے نہیں مانا, پاکستان نے نہیں مانا, مینس اچیویبل کی بات نہیں کرتے تھے. 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ مصیبت میں ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا ہے. میں بھی ان کی طرح ہی سب کی طرح بند تھا اپنے گھر میں, جس طرح اکثر ہم میں سے تھے, کچھ ہوٹلوں میں بند تھے. جس وقت ہم ریلیز ہوئے ہم ان کے پاس پہلے گئے, ہم نے کہا صاحب اب وقت آیا سچ بولے لوگوں کو. یہ کہنا کہ ہم آٹونومی لائیں گے, سیلف رول لائیں گے, یہ ڈکوسلا نکلا. ایون 370 ہی جو آپ کہتے تھے یہ شاہراہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا. مجھے لگا اس وقت ان سیاستدانوں میں پریشانی یہ تھی کہ لوگ کیوں نہیں سڑکوں پہ آئے, اور ان کو لگتا تھا جیسے ان کو دھوکہ دیا ہے لوگوں نے. میں نے کہا یہ تو خوش ہونے چاہیے تھے کہ لوگ نہیں مرے. دوسرا, اس وقت کی مین پریشانی تھی, لوگوں کو لگتا تھا 370 اٹھا, اب ہماری نوکریاں ہماری نہیں رہیں گی, ہماری زمینوں پہ قبضہ کریں گے, ہماری ڈیموگرافک جو مسلم کریکٹر اسٹیٹ کا ہے وہ بدل جائے گا. تیسری اسٹیٹ ہوڈ پہچان ہماری ختم تھی. 2-4 مہینے ہم نے ان کے پیچھے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ شاید آئیں گے. جب ہمیں لگا کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس, کہ ابھی بھی وہی جھوٹ کے سہارے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ہم نے فیصلہ کیا ہم سچ بولیں گے لوگوں کو کہ بھیا سپریم کورٹ 370 اور 35A کو بحال کر سکتا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بحال کر سکتی ہے. ورنہ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر میں PDP کی مخالفت کرتا ہوں یا نیشنل کانفرنس, جب ہم نے پارٹی کا گٹھن کیا, ایک بھی بندہ ہمیں کسی گورنمنٹ آف انڈیا کی کسی کوئی ایجنسی بتائے, کوئی, سب لوگ میرے ساتھ یا کولیگز رہے تھے مختلف پارٹیوں میں یا میرے پرسنل دوست تھے. ہم لوگوں نے پارٹی بنائی جس میں ہم نے یہ کہا یہ کسی خاندان کی نہیں ہوگی. ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی جو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بنے گا عمر میں in his lifetime he can be twice, 3 سال کا. کیوں یہاں جس نے بھی پارٹی بنائی پہلے بولا خاندانی راج کے خلاف ہے, پھر خود اپنی پارٹی بھی خاندانی پارٹی بنائی. تو رہا وہ سوال کہ گورنمنٹ آف انڈیا, ڈیفینیٹلی میں گیا, مجھ پہ یہ الزام ہے میں کیوں گیا. دیکھیے صاحب ہمارا جو بھی مسئلہ ہے, اگر لیا 370 ہمارا, کسی نے جو کچھ بھی ہمارا چھینا دلی نے چھینا, تو میں کس سے کے پاس جاؤں گا؟ کیا میں پاکستان جاؤں, کیا میں لندن جاؤں؟ لینا بھی ہندوستان کے وزیر اعظم سے, جو بھی وہاں سرکار ہوگی ان کے پاس سے لینا ہے. تو اسی لیے ہم نے وی چوز, اور ہم رات کو نہیں گئے. میں رات کو بھی جاتا. پالیٹیشین عام طور ہر پالیٹیشین اندھیرے میں بات کرتا ہے نا, گپت میں بات کرتا ہے. ہم نے تو کھل کے بات کی. کیوں؟ ہمیں کیا اپنا ایجنڈا تھا؟ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے دلی کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں حکومت دینی ہے یا ہم ان کے لیے کچھ کریں گے. ہماری ایک ہی تھی کہ ہم بھی سچ بولیں گے, آپ بھی لوگوں کو سچ بولو. اللہ کے فضل سے وداؤٹ ٹیکنگ ایون 1 vote from people, I got the jobs reserved 100% for them. جبکہ BJP خود کلاس 4 تھی دے رہی تھی. میں نے 24 گھنٹے میں آرڈر چینج کرا ہے. ہم نے 95% زمینوں کا یہ لایا. تو اگر میں نے غلط کیا مجھے لوگ بتائیں. میں نے تو تحفظ لایا نا. 22 سال بعد اگر میں کہتا وہ محض رائے شماری آوارہ کر دیے, میں نے تو نہیں نہ کہا. میں کہا جب تیسری اسٹیٹ ہوڈ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے. اگر آپ نے دیکھے متواتر 3 پچھلے جلسے جو میرے ہو رہے ہیں, میں نے لوگوں کو کہا جلسے کے بعد ہاتھ کھڑا کرا, کیا آپ اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ ہو؟ کیوں؟ سیکنڈ فیز آف مائی پبلک کہ ہم پرائم منسٹر کو اپیل کر رہے ہیں ہماری اسٹیٹ ہوڈ بحال کریے. لیکن مدعے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کی, آپ سنیں آزاد صاحب, دیکھیے میری پرسنل کوئی نہ محبوبہ جی سے, میری بہن جیسی ہیں. فاروق صاحب تو ویسے ہی ہمارے پتا سمان سب کے ہیں. میرا پرسنل ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے. آج بھی پرسنل ریلیشنز بہت ایکسلنٹ, سوشلی ہم ملتے جلتے, جہاں ملیں گے سلام دعا ہے. لیکن چونکہ وہ ابھی بھی لوگوں کو جھوٹ کا سہارا دے رہے ہیں. 2020 میں BDC الیکشنز ہوئے, انہوں نے کہا ہاں PAGD کے نام پہ ہمیں ووٹ دے دو, ہم 370 لائیں گے. وہ تو کاؤنسل کے ڈرین بنانے تھے نا. کیا تھا وہ سچ؟ اب چونکہ میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کو ہمیشہ یہ سیوٹ کرتا ہے, یہ ایسے ہی دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو. مجھے نہیں سیوٹ کرتا. کیوں؟ میں لوگوں کو سچ بولنا چاہتا ہوں. ہمارے بچے مرتے ہیں, جب ان کو ایموشنلی سرچارج کیا جاتا ہے تو میں جو جہاں جہاں یہ جھوٹ بولیں گے, جو جھوٹ بولے گا اس کو ایکسپوز کروں گا. آزاد صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان, ہندوستان میں رہے ہوں گے. کشمیر میں تو ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا اسٹنٹ دیکھا, خیر اس کی میں آج بات نہیں کروں گا.
کہ اس سٹنٹ میں ہم نے کیا کیا دیکھا وہ نہیں بات کروں گا، کیونکہ میں نے اس پہ اپنا رد عمل دے دیا. آزاد صاحب نے کہا میں نیشنل پارٹی بناؤں گا، بالکل درست، ان کا حق ہے. انہوں نے وفا کی بے وفائی کی وہ جانے اور ان کا ضمیر جانے. ہمیں نہ اس وفا سے کچھ ہے لینا دینا. کیوں؟ ہم نے وہ کانگریس بھی دیکھی ہے، اس کانگریس نے نسبندی کی مسلمانوں کی، وہ بھی دیکھا ہے کس طرح پکڑ کے کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا جن کا وہ کہتے ہیں آزاد صاحب کے، میں سنجے گاندھی ان کا ابھی بھی رسپیکٹ ہے، اس نے ترکمان گیٹ میں کیا کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں. ابھی تو ان چیزوں کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے. کیوں؟ میں جموں کشمیر کے ساتھ مجھے اور کہیں نہیں ہے. میرے لوگوں کو جو جھوٹ بولے گا سیاستدان میں اس کو ایکسپوز کروں گا. آزاد صاحب نے کہا میں 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال کروں گا. میں نے کہا آزاد صاحب اول تو آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی. جموں کشمیر اسمبلی سے آپ الیکٹ ہو کے گئے تھے راجیہ سبھا میں، آپ ہمارے نمائندے تھے، وہاں کانگریس پارٹی کے لیڈر آف اپوزیشن تھے. سرکار مودی صاحب کی سرکار کو میجارٹی نہیں تھی. اگر آپ ووٹ مودی صاحب کے خلاف دیتے بل پاس نہیں ہوتے، ابھی بھی 370 اور 35 سے ہوتا. آپ نے تقریر تو بڑی شعلہ بیان کی لیکن ووٹ دیا مودی صاحب کے ساتھ. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جہاں تم بچا سکتے تھے 370 کو وہاں آپ نے بچایا نہیں. آج آپ نندا کرتے ہو اس کانگریس کی، اس دن چھوڑنا تھا نا. آپ کو تو جموں کشمیر کے ووٹ سے گئے تھے آپ وہاں. یو ہیڈ آل دی مورل obligation ٹو ڈو اٹ. آئی ہیو نتھنگ پرسنل اگینسٹ اٹ. بٹ تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ آزاد صاحب ہی ذمہ دار ہیں 317 میں کہتا ہوں آزاد صاحب نے بھی اسی جھوٹ کی سیاست، جیسے یہاں ہمارے 2 لوگ آلریڈی 2 پارٹیاں کر رہی، یہ بھی آئے، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے. میری پرابلم گمراہی تک ہے، مجھے اس سے کیا ہے. دیکھیے لوگ الیکٹ کریں گے چیف منسٹر، کس کو بننا ہوگا وہ لوگ الیکٹ کریں گے. نہ دلی الیکٹ کر سکتی ہے نہ دلی سلیکٹ کر سکتی ہے. وہ وقت گیا. آج میڈیا کا زمانہ ہے. آپ تو کہتے ہیں نا مچھر کہیں سے چلتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے. اس لیے وہ اللہ کے فضل سے مجھے یہ نہیں ہے. جہاں تک میری سیاست ہے وہ ٹوٹل سچ کی ہے. اور آپ سچ کی سیاست میں دیکھیں گے اگر میں نے جھوٹ بولا ہے مجھے بتاؤ الطاف صاحب جھوٹ بولا. لیٹ مسٹر آزاد ٹیل می الطاف از اسپیکنگ لائز. یہ جھوٹ ہے. میں نے ووٹ نہیں دیا مودی صاحب کو ہٹانے کے حق میں. تو اس کا مطلب آپ گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آزاد صاحب کی کارن ہی جو ہے 370 ہٹا، اگر وہ چاہتے تو تب ابھی بھی 370 ہوتا. دوسری بات جو آپ نے آزاد پر آروپ لگایا یہ کہ یہ پلانٹڈ ہے بی جے پی کا بی ٹیم. نہیں میں دیکھیے میں پلانٹ کی سٹوری میں یہ نہیں کرتا. میں پلانٹ کی سٹوریز میں یہ کیا پلانٹ، کون کیا پلانٹ کرے گا یہاں سب جو نئی جماعتیں آتی ہے ہمیں ہمیشہ یہاں یہی کہا گیا ہے. جب پی ڈی پی آئی 99 میں ان کو کہا اڈوانی کی پیداوار ہے. انہی نیشنل یونین جن کے ساتھ آج وہ پی ڈی پی میں ہیں. پھر جب ہم آئے ہمیں انہوں نے بی ٹیم کہا. انہوں نے کس کو نہیں کہا؟ سجاد صاحب کو کتنی دیر کہتے رہے یہ ہے. تو جناب اگر میں محبوبہ جی کو کہتا ہوں ان کو اگر بی ٹیم کہا جائے گا یا اے ٹیم، تو چیف منسٹر بنی 2 بار ان کے ساتھ. فاروق صاحب تو ہینڈ جوائن کیے ان کے ساتھ حکومت میں. تو ابھی میں آزاد صاحب کے بارے میں کیا سکوں کہ یا میرے بارے میں کیا؟ میں نے تو کوئی حکومت نہیں ابھی. کل کو آپ اگر میں حکومت میں آتا ہوں اور پھر ہاتھ میں لاتا ہوں تب آپ کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں کہ یا آزاد. لیکن آزاد صاحب یہ کہیں کہ میں 5 اگست کی پوزیشن کو بحال کروں گا، یہ جھوٹ ہے. اور میں بالکل اس وقت بھی کہتا ہوں مؤدبانہ طور پر آزاد صاحب سے اپیل کرتا ہوں، آپ نے زندگی ہندوستان کی سیاست میں گزاری ہے، سچ بولیے. آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ ہیو بین مور واسیفورس کے ساتھ. میں ڈیولپمنٹ بہت اچھی کر سکتا ہوں، میں ڈبل شفٹ نہیں ٹربل شفٹ کر سکتا ہوں، ایجوکیشن بڑا اچھا کر سکتا ہوں، ہیلتھ بڑا جو اگر ہے ان کے پاس پروگرام، اگر ہے ہی نہیں، اگر ان کو بھی جھوٹ کا ہی سہارا لینا ہے تو ہم تو نہیں، ہم تو ان کی ہر جھوٹ کو ایکسپوز کرنے پہ رہیں گے جو بھی ہوگا. میری ان کی ذات کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے. ویسے بھی دیکھیے یہ پرانی شراب نئی بوتل میں ہی آئی نا. کانگریس پارٹی کا نام بدل کے اب آزاد.
कर दिया। बाकी तो उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं, किसी और को तो नहीं लिया ना, किसी और पार्टी से तो नहीं कोई आया, वो तो कांग्रेस पार्टी को ही, उसी पार्टी को जिस पार्टी की वजह से आजाद साहब माने जाते थे उसी में से निकाले। तो फर्क तो शायद मुझे लगता है बीजेपी को ही फायदा होगा उसका। क्यों? कश्मीर में तो आजाद साहब वर्चुअली जीरो है, क्यों यहाँ कोई ये नहीं, कश्मीरियों को तो आजाद साहब का 2008 याद है। 1947 के बाद अगर कभी कश्मीरियों को ब्लॉकेड हुआ तो वो आजाद साहब के दौर में हुआ। हाँ, जो जिसकी वजह से 2010 पे 2012 2014 असल तो 2008 से हुआ। तो हाँ, वही तो, हम तो याद वही है, हमें तो याद वही है कि आजाद साहब एक फील्ड चीफ मिनिस्टर के हैसियत से यहाँ से। अल्ताफ साहब, आप कितना भी बोलें, आपने इतनी मेहनत की पिछले 2 साल में अपनी पार्टी बनाने को। न सिर्फ ये लोग भी मानते थे कि अगर कोई पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में है वो अपनी पार्टी बन रही है, वरना तो पार्टी छोटी सी किसी डिस्ट्रिक्ट की होती है या किसी इस तरह होती है। बहुत सारे लोगों ने आपका पीडीपी से निकलकर आपकी पार्टी में आए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ वर्कर जो हैं आपकी पार्टी में आए, बाकी पार्टियों से भी आए, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों से आपकी पार्टी में लोग आए। लेकिन सबसे ज्यादा डेंट तो आजाद के अलग पार्टी बनाने से आपकी पार्टी को लगा। जम्मू तो आपका साफ हो गया, सभी लोग जो हैं आपकी पार्टी से। ये बहुत आपने अच्छी बात की, जरा पता करो ना, 12 वर्कर, 7 लाख मेरे वर्कर हैं, 7 लाख मेंबरशिप है, उन्होंने 12 वर्कर, यही तो झूठ। सुनो, आजाद साहब झूठ के सहारे चल रहे हैं। एक लीडर नहीं गया, एक लीडर अगर जाता ना, वो ठाठरी के नायब सरपंच से लेकर नीचे तक वो सब लोग गए, देवर इन चार्ज फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट। तो ये तभी मैं कहता हूँ वेरीफाई इट, आई एम सेइंग गो एंड वेरीफाई इट। जम्मू में आई हैव अ फुल फ्लेज्ड ऑफिस, आई हैव ऑफिसेज इन ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक यूनिट से 8 लोग गए, 8 मेंबर गए, लीडर कोई नहीं गया, वो एक्स एमएलए कोई नहीं था, उनमें से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनमें से कोई पंच और सरपंच की लेवल के ही थे। लेकिन कह रहे हैं लीडरों की बारी अब है, जब आजाद साहब जम्मू आएंगे और तब आपकी पार्टी के जो लीडर है, जो पीडीपी से निकले, जो बाकी पार्टियों से, वो कांग्रेस का। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, मैं भी देखता हूं यहाँ ही। अभी हम देखेंगे जब आजाद साहब अपनी पार्टी का गठन करेंगे। पहले तो आजाद साहब नेशनल पार्टी बना रहे थे, वो तो बनी नहीं। अब वो कह रहे हैं मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करूंगा। चलो, ये तो पहला मौका होगा कि जम्मू कश्मीर से कोई नेशनल पार्टी बनाएगा। और वो खुद ही कहते हैं मैं ओवैसी नहीं हूं। उनको किसने बोला ओवैसी साहब में क्या है? क्या हर मुसलमान को यहाँ ये कहा जाएगा कि वो बीजेपी का एजेंट है? तो ये तो आज मैं बहुत नई बात सुन रहा हूँ। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब भी एजेंट है। तो फिर ये आपस में फैसला करेंगे और ओवैसी साहब कौन क्या रोल करना चाहता है। नंबर 2, आज भी जो उनके पास गया, सीटें वो अभी 2-3 पे ही हैं। कांग्रेस भी 2-3 पे ही थी, ये भी 2, और कोई ये 4 पे अभी नहीं पहुंचेंगे। और मेरा तो इनके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं। क्यों? हम वो सियासत करते हैं, हम तो जहाद करते हैं। सच बोलना जहाद होता है, झूठ बोलने से क्या चलेगा। लेकिन अल्ताफ साहब, आप कैसे, एक तो इतना बड़ा रुतबा नेशनल पार्टी में आजाद साहब को, उसने साबित कर दिया 2002 में जब वो इलेक्शन लड़ने यहाँ आए, खत्म हुए कांग्रेस को जो है, जो अब उनके साथ जा रहा है उनकी अलग पार्टी में, उसको खड़ा कर दिया। यहाँ पर कोई पूछना ही था कांग्रेस को, तो अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करके आपकी ही पार्टी, एक्स पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अब फिर उनके साथ क्या हुआ वो मामला आपको भी पता है, देश को भी पता है। उनकी सरकार पूरी तरह से चलने नहीं दी गई। लेकिन अभी भी जो है लोग आजाद साहब के पीरियड को जम्मू कश्मीर में याद करते हैं कि विकास की एक बहा बही थी, और कांग्रेस तो पूरी तरह से जो उनके साथ है वो उनके खीमे में ही जा रही है। तो आप अपने लीडरों को कैसे रोकेंगे? मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता था, मैं आजाद साहब की बात नहीं करना चाहता। चूंकि आपने कहा आजाद साहब की बात, देखिए कहते हैं ना, हम आगे ही देखेंगे क्या आजाद साहब करेंगे। और आजाद साहब ने कोई विकास तो नहीं हमें दिखाया। मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। ही डिड नॉट ब्रिंग, कोई इंडस्ट्री नहीं लाई, कोई ऐसा नहीं किया। ही इज अ फील्ड चीफ मिनिस्टर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 2008 कैसे हम भूल जाएंगे? अगर 2008 नहीं हुआ होता, 2010 नहीं होता, 2010 नहीं हुआ होता, 2012 नहीं होता, 2012 नहीं हुआ था, 2016 नहीं हुआ होता। इसलिए दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या उन्होंने क्रेडिट इफ फॉर कांग्रेस गोज टू मिस्टर सोज, जो 8 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, या मिस्टर मीर जिन्होंने कांग्रेस बनाई, इनका क्या था? ये तो हमेशा डिवाइसिव ही चलते रहे ना।
جب تک وہاں منسٹر رہے تب تک کانگریس ہی رہے. آج ان کو خیر وہ ان کی اپنی شخصیت ہے, کیسا کرنا چاہیے. ہمارا کیا آزاد صاحب کے ساتھ لینا دینا ہے. میں اپنی پارٹی کے بارے میں بول سکتا ہوں, اللہ کے فضل سے ہم ایک وہ سیاست کر رہے ہیں جو پریکٹیکل سیاست ہے, جو اچیویبل سیاست ہے, جس کو ہم لوگوں کو دکھائیں گے. وہ کتنے لوگوں کو جمع کریں گے, کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, مجھے اس سے لینا دینا. میں اپنی پارٹی کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوں کہ میری پارٹی میں کیا ہو. کل بھی لوگ جمع ہوئے, اگر آپ نے کل دیکھا ہوگا, کل بھی لوگوں نے جوائن کیا. آج بھی جموں میں, کل بھدرواہ میں لوگوں نے ان کی کانسٹیٹوئنسی سے جوائن کیا. یسٹرڈے آئی کین جسٹ شیئر وتھ یو, اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں میں بھی دے دوں گا آپ کو. بھدرواہ جہاں کے وہ ہے, وہ تو دیکھو لوگ, اگر ہم ان لوگوں کو آنا اور جانا کاؤنٹ کریں گے پھر تو ویسے ہزاروں لوگ ان کے پاس بھی آئیں گے, میرے پاس بھی آئیں گے. سو میں ان کے ساتھ کوئی کمپیٹ. الطاف صاحب دل کی بات آپ کہیے. اب آپ دل کی بات کر لیجیے. اب یہ تو بات آپ روز کرتے ہیں. اگلی حکومت اپنی پارٹی کی ہوگی, اور آزاد صاحب جس طرح دلی سے ڈیرا اٹھا کے اور یہاں آئے, یہاں سے ڈیرا اٹھا کے کہیں اور چلے جائیں گے. آپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو آل پارٹی, فاروق عبداللہ, گپکار گٹھ بندھن, سب کو کنارے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی. میں ایک سچ بولتا ہوں, جھوٹ کی سیاست اب یہاں نہیں چلے گی. نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم کسی کا جھوٹ نہیں مانیں گے, کیونکہ جھوٹ بہت بیچا گیا. 75 سال آزاد صاحب اس کے ریسپانسبل ہیں برابر. آزاد صاحب 50 سال کے کانگریسی ہیں, اور اگر ہمارے 82 امینڈمنٹس 370 میں ہوئے, اس میں سے 82 میں سے 76 امینڈمنٹس کانگریس نے کی. آپ پہ بھی انگلی اٹھے گی, آپ نے بھی تو پی ڈی پی کو دھوکہ پھر دے دیا. بالکل, مجھے نکالا گیا, میں نہیں نکلا. نہ یہ میں نے کہا نا, فیکٹس ہی نہیں آپ لوگ. مجھے تو نکالا گیا جب میں نے میڈم محبوبہ جی کو کہا, جناب آپ کرسی سے اتریے, آپ کے خلاف نفرت ہے, پی ڈی پی کے خلاف غصہ ہے, ہم کسی اور کو پریزیڈنٹ بنائیں گے اور آپ پارلیمنٹ لڑیے. یہ 12 دسمبر 2018 کی بات ہے. میں نے اس پہ جوازیت دی کہ 2016 میں 180 لوگوں کو آپ نے مار دیا, وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا. 6 مہینے ہوئے ہیں حکومت سے نکلے ہوئے, آپ کو 9 لوگ بھاگ گئے, یو ہیو فیلڈ ایز پارٹی پریزیڈنٹ. تو میں سیاست بڑی سچ کی کرتا ہوں, کیوں میں سیاست دان نہیں ہوں. تو انہوں نے, وہ پریزیڈنٹ تھی, ان کو منظور نہیں ہوا, انہوں نے نہ 19 جنوری 2019 کو مجھے نکال دیا. I was thrown out of the party. I did not comment on it. مجھے آپ جیسے دوستوں نے کافی نے پوچھا کوئی تمہارا ریئیکشن. ہر چیز کا ریئیکشن نہیں دیا جاتا ہے. میں ویٹ کیا, جون میں لوگوں نے وہی ثابت کیا. 4 اسمبلی سیگمنٹس جہاں سے وہ ایم ایل اے رہی تھی, 4 سے ہار گئی. خود آپ نے دیکھا تیسرے نمبر پہ رہی. تو اور کیا, اس سے کچھ زیادہ مجھے پروو کرنا تھا کہ لوگوں میں آپ سے نفرت. 370 ہٹنے کے بعد سب سے پہلے آپ جموں کشمیر کے لیڈر تھے, خاص طور سے اگر ہم کشمیر کی بات کریں, جو پرائم منسٹر سے ملا, ہوم منسٹر سے ملے, آپ نے پارٹی کا اعلان بھی جو ہے جموں میں کیا, یہاں کیا, کشمیر میں کیا. تو کیا کچھ آشواسن ملا تھا آپ سے؟ دل بتائیے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ جتنی نزدیکیاں آپ کی مانی جاتی تھی. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پرسوں یہاں وواد اٹھا وہ 25 لاکھ ووٹوں کا. تو میں نے تو آج بھی پریس کانفرنس دے کے ہوم منسٹر, پرائم منسٹر کو اپیل کی, یہ کلیریفائی کریے, یہ غلط ہے, ہمارے جذبات اور احساسات نہ کھیلیے, کیوں ہم لوگوں کے حقوق پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. 2 دن میں کلیریفیکیشن آ گئی. تو کیا ہم مانیں کہ اب جو چناؤ ہونے والے ہیں جموں کشمیر میں, الطاف بخاری ورسز غلام نبی آزاد, یا غلام نبی آزاد از ناٹ اے پلیئر ان دیٹ. تو ابھی پھر کون تو کوئی یہاں ہمیشہ کشمیر میں آئی ول بی کمپیٹنگ وتھ نیشنل کانفرنس اینڈ جموں بی جے پی. وہاں میرے ورودھی وہ ہے اور یہاں میرے ورودھی ہے. باقی تو آزاد صاحب کانگریس نئی, وہی پرانی کانگریس, مائنس نو پبلک. کیوں کانگریس کے ساتھ بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے؟ کون؟ آزاد صاحب. اس اے ٹیم ہو بی ٹیم ہو, اس سے کیا فرق پڑتی ہے؟ اس سے کسی کو فرق نہیں. میں کسی کو بی ٹیم نہیں کہتا ہوں, میں تو سب کو مانتا ہوں. آزاد صاحب ہیں, وہ اس کا کیا ہے. مجھے نہیں کہا گیا 15 جب میں گیا مارچ 2020 میں دلی کہ میں بی ٹیم ہوں. جب 24 جون کو یہ سب گئے پرائم منسٹر اور اسی ہوم منسٹر, ان کو کیا بولو گے پھر؟ دیکھیے مجھے کس بات پہ کہا گیا, کیونکہ میں دلی گیا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے ہوم. تو یہ لوگ بھی تو 1 سال بعد وہی بات کرنے گئے جو بات میں نے کی تھی. وہی آج فاروق صاحب نے کہا کہ صاحب 370 اتنا آسان نہیں ہے لانا, اس کے لیے سب کو. تو پھر وہ بھی تو میں بھی کہتا تھا
میں بھی تو یہی سب سے شروع سے کہہ رہا تھا, اللہ کے فضل سے سب اب سچ پہ ہی پہنچیں گے, اور جب سچ کی سیاست سب کریں گے تو ہمارے بچے قبرستانوں کی راہ نہیں دیکھیں گے, ہمارے بچے پتھر اور پتھراؤ کی راہ نہیں دیکھیں گے. وہی میری جیت ہے. دیٹ از واٹ از مائی ریئل پالیٹکس. آئی وانٹ پیپل ٹو جج اس واٹ وی آر, واٹ وی کین ڈو, ناٹ ایلیوژنری. ہم بولیں ٹھیک ہے صاحب آپ بہت موزی تم ہو, لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو وہ بولو نا. ہاؤ ڈز اٹ میٹر کوئی گورباچوف ہے یا کوئی ماؤ زیتونگ ہے؟ اگر لوگوں کے لیے کوئی اچیویبل کر سکتے ہو وہی وہ لوگوں کا راجا ہے. تو الطاف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میری پارٹی سے لیڈر نہیں جائیں گے, اس میں آپ کو بھروسہ ہے؟ نہیں, کیوں جائیں گے؟ واٹ از ہی آفرنگ؟ از ہی آفرنگ اگر تو وہ جنت ہے, کیا وہ جنت ہے اور ہم جہنم ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں. وہ وہی پرانی شراب ہے کانگریس پارٹی میں. پھر وہ کانگریس, اگر کچھ لوگ, یہ اس لیے کہا جا رہا ہے, اٹکلیں لگائی جا رہی کیونکہ کچھ لوگ کانگریس سے ہمارے پاس آئے, تو اگر وہ کانگریس میں خوش ہوتے تو پھر وہیں رہتے. تو یہ تو وہی کانگریس ہی ہے نا. ناؤ اٹ از آزاد کانگریس بالکل, اور غلام کانگریس. یو کین, اب جو آپ اس کو کہیں گے وہ تو اب یہ کیا غلام ہیں یا آزاد ہیں, وہ اب وہ جانے جو وہاں گئے اور باقی جائے. آخری بات الطاف صاحب بتائیے کہ جو ابھی آپ کی کیا مانگ ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں, جو آپ کو بھی وعدہ کیا گیا تھا کیندر کی طرف سے کہ بہت جلد ہو جائیں گے, یہاں پر چنی ہوئی سرکار سامنے آئے گی, لیکن 3 سال بیت گئے ابھی تک؟ دیکھیے مجھے, میں یہ کہتا رہا ہوں پچھلے 3 مہینے سے کہ گورنمنٹ آف انڈیا بیک ڈور سے سرکار چلا رہی ہے یہاں. ان کو ہمارے جمہوری حقوق بحال کرنے میں بڑی آپتی ہے. وہ ان کو لگتا ہے یہ بہت بڑا فیور ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو الیکشن. وی ہیو ایکسیڈڈ ٹو اے ڈیموکریٹک انڈیا. اٹ از آور رائٹ. 4 سال ہونے جا رہے ہیں گورنر رول, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کوئی الیکشن کا وہاں ان کو کوئی بھی موڈ ہے. کیوں؟ وداؤٹ ٹیکنگ دی اونس اینڈ ریسپانسبلٹی. سرکار بی جے پی کی چل رہی ہے یہاں. میرے حساب سے تو ان کی کوئی نیت نہیں ہے, حالانکہ کرنا چاہیے تھا. اب لاسٹ ہڈلز آر آلسو اوور. اب 25 نومبر کو یہ بھی ہڈل اوور ہو جائے گا کہ الیکٹورل رول کا ہڈل بھی اوور ہو جائے گا, لیکن نیت ابھی نہیں لگتی ہے. دیکھیے میں سچ بتاؤں گا, مجھے نہیں لگتا نیت ہے. اور خاص کر جو یہاں ایڈمنسٹریشن ہے یہ تو چاہتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل, رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. تو آپ کے مادھیم سے میں دیش کو یہی اپیل کروں گا, وزیر اعظم سے اپیل کروں گا, ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس ہے, جس کو بھی لوگ چنیں گے, فاروق عبداللہ کو چنیں گے, محبوبہ مفتی کو چنیں گے, الطاف بخاری کو چنیں گے, آزاد صاحب کو چنیں گے, کیجریوال صاحب کی پارٹی کو چنیں گے, سجاد لون صاحب کو چنیں گے, جس کو بھی چنیں گے, لوگوں کا حق ہے نا. آپ اور میں تو نہیں اس فیصلے پہ بیٹھ سکتے نا. آپ کے روز ہم بیان سنتے ہیں نیشنل کانفرنس کے خلاف, یا جو بھی آپ کی بات ہوتی ہے سچ ہوتی ہے, یا ان کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں, یا آپ آزاد صاحب کو آپ نے ایکسپوز کر رہے ہیں. اب جب آپ نے اپنی پارٹی بنائی تھی, آپ اور سجاد لون, جس کو کافی قریبی مانا جاتا تھا لوگوں کے انوسار بی جے پی کے, آپ میں پھر کیا خلل پڑ گئی بیچ میں؟ آپ ہم تو کوئی ہم آج کی میں ہی ہیز ہز اون پارٹی, آئی ہیو مائی اون پارٹی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم کوئی دشمن, میں کسی کا دشمن نہیں ہوں. اگر سچ بولنا دشمنی ہے تو پھر آپ بھی کہہ سکتے ہو مجھے کہ آپ میرے دشمن ہو. میں تو سچ بول رہا ہوں. آپ سوال کر رہے ہیں, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. کیوں؟ مجھے اپنے لوگوں تک سچ پہنچانا ہے. میں آپ کے پاس اگر بات اس وقت کر رہا ہوں, میں دیش کے بھارت واسیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو یہ جو سیاستدان آپ جموں کشمیر کے دیکھ رہے ہو, انہوں نے یہ وواد کیا. یہ بچوں نے وواد نہیں کیا ہے, یہ یہاں کے کسی مذہبی جماعت نے وواد نہیں کیا ہے. یہ سیاستدان جو اپنے آپ کو مین اسٹریم کہتے تھے, کیوں انہوں نے جھوٹ ہمیشہ بولا لوگوں کو. انہوں نے بولا صاحب شاہراہ گئے, یہ انہوں نے بولا ہم آٹونومی لائیں, ہم معاشرہ شماری لائیں گے, انہوں نے بولا آٹونومی لائیں گے, انہوں نے سیلف رول بولا. اب آج ایک صاحب نکل کے آتا ہے امیڈیٹلی ایک پارٹی سے نکل کر کہتا ہے میں 5 اگست 2019. ہو یار, پھر وہاں کیوں؟ وہاں تو تیرے ہاتھ میں تھا. یو آر دی لیڈر آف دی اپوزیشن, بی جے پی ڈڈ ناٹ ہیو دی میجورٹی, وائی ڈڈنٹ یو ایکسرسائز دس رائٹ دیئر؟ ہاں, اب تم کہو گے میری کہاں چلتی, اسی دن استعفیٰ دینا تھا نا. تو ہم کہتے یو وڈ ہیو بیکم دی انکراؤنڈ کنگ آف کشمیر. جموں اینڈ کشمیر ہمارے لوگوں نے ووٹ لے کے اس کو بھیجا تھا نا. مودی صاحب نے جو کیا اس کا تو ایجنڈا تھا نا, بی جے پی کا ایجنڈا تھا, اناؤنسڈ ایجنڈا کہ ہم ریموو کریں گے. انہوں نے تو ہمیں چھرا گھونپ دیا. پہلے تقریر کی, پھر ووٹ دیا.
चलिए शुक्रिया अल्ताफ बुखारी। तो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं या जहां पर है, और इनका दावा है कि भले ही कितनी किनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तो पहले ही जो बुखारी साहब हैं वो उनके खिलाफ जो है प्रचार तो करते आ रहे हैं, लेकिन अब आज़ाद के लिए अगर कोई चुनौती मान रहे हैं अपने खड़ा करने के लिए वो अल्ताफ साहब मान रहे हैं। और इनका ये भी दावा है कि वो जो जम्मू कश्मीर में अब होने वाले चुनाव हैं उसमें उनकी पार्टी जीत कर यहाँ पर सरकार बनाएगी। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।